معلومات ہیں کچھ خاص انبیاء کے واقعات، ایک نئی ہوگی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پروگرام ہے معلومات ہے کچھ خاص، آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل۔ پروگرام کے 4 سیگمنٹس ہوتے ہیں، اینڈ the first one is انبیاء کے واقعات۔ قوم سمود کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور کفر و شرک میں مبتلا تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو توحید کو ماننے، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور بتوں کو چھوڑ دینے کی دعوت دی۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو انتہائی زرخیز زمین عطا کی تھی، جس کی وجہ سے فصلیں خوب ہوتی، باغات سرسبز و شاداب اور میووں سے بھرے ہوتے تھے۔ فن تعمیر یعنی آرکیٹیکچرل سکلز میں کوئی ثانی نہیں تھا۔ سنگلاخ پہاڑوں، پتھریلی چٹانوں کو تراش کر نہایت خوبصورت، ہوادار، محفوظ، بلند و بالا مکانات، بلڈنگز، ان کے تعمیراتی ہنر و کمال کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ آج بھی عرب شریف میں ان کی بستیوں اور تعمیر کردہ مکانات کے آثار موجود ہیں۔ آل سمود اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے اور اس کے عبادت گزار بندے تھے، لیکن گزرتے وقت اور نعمتوں کی بہتات میں جہاں ان کی غفلت و جہالت بڑھی، وہیں کفر و شرک کی نحوست کا بھی یہ شکار ہو گئے۔ ایک عرصے تک یہ قوم سرکشی اور گمراہی کی دلدل میں دھسی رہی، پھر اللہ رب العزت نے انہیں اس سے نجات دلانے کے لیے اور راہ راست پر لانے کے لیے ایک عظیم ہستی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ اپنی قوم میں سب سے زیادہ ذہین، انتہائی فہم و فراست والے، فراخ دل اور بڑے حوصلہ مند شخص تھے۔ یوں ہی نادار غریب لوگوں کی مدد کرنا، بیماروں کی خدمت کرنا آپ کا معمول تھا۔ سورۃ الاعراف میں آیا، اور قوم سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو عبادت الہی اور توبہ و استغفار کی دعوت دی، تو انہوں نے بات نہیں مانی اور کہا کہ تم ہمیں ان بتوں کی پوجا سے مت روکو جن کی ہمارے باپ دادا پوجا کیا کرتے تھے، اور جس توحید کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا اور انہیں بہت سکھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے اسی روش پر ڈٹے رہے۔ آپ نے انہیں بتایا کہ دیکھو، اللہ کی اطاعت سے اس کی وحدانیت کے قطعی دلائل موجود ہیں، مجھے منصب رسالت عطا ہوا ہے، تو یاد رکھو، تم میری بات مان لو۔ یہاں پر ایک زبردست مدنی پھول اور بڑا زبردست نقطہ ہمارے لیے ہے کہ جاہل کی جہالت سے اس کا گناہ معاف نہیں ہوتا، بلکہ وہ گناہ گار ہی قرار پاتا ہے، لیکن علم کے باوجود گناہ کرنے میں بے باکی اور دیدہ دلیری کا معنی بھی پایا جاتا ہے، جس سے گناہ کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے علماء کا گناہوں کا ارتکاب کرنا زیادہ غضب الہی کا سبب ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت و نصیحت سن کر لوگ آپس میں اختلاف کرنے لگے اور 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ حق و صداقت کو تسلیم کرنے والوں کا تھا، اور دوسرا گروہ اپنی ضلالت اور جہالت پر ڈٹے رہنے والوں کا تھا۔ مومنین کا گروہ غریبوں پر مشتمل تھا، جبکہ منکرین میں قوم کے سردار شامل تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام مسلسل لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ایمان کی طرف بلاتے رہے، تبلیغ و نصیحت کرتے رہے، اور لوگوں نے اب یہ سوچا کوئی ایسا مطالبہ ان کے سامنے رکھا جائے جو یہ نہ مان سکے تو اپنی سرگرمیاں بند کر دیں۔ اسی طرح وہ لوگ اپنی مجلس میں جمع تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام بھی وقت تشریف لے آئے تو انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ اگر آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو اس پہاڑ کی چٹان میں سے ایک ایسی اونٹنی نکال کر دیجئے جو 10 ماہ کی حاملہ ہو، طاقت اور خوبصورت اور ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہو، اور نکلتے ہی بچہ جنے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھ کر بارگاہ الہی میں دعا کی اور چٹان کی طرف اشارہ فرمایا۔
चट्टान फटी और उसमें से एक इंतहाई खूबसूरत तंदुरुस्त ऊंचे कद वाली ऊँटनी निकल आई जो हामला थी और निकल कर उसने बच्चा भी जना। ये मौजज़ा देखकर जंदा नाम का एक सरदार अपने दोस्तों के साथ, अपने खास लोगों के साथ तो ईमान ले आया, लेकिन बाकी सरदार अपने उस कुफर पर डटे रहे। इसके बाद ये ऊँटनी अपने बच्चे के साथ मैदानों में चलने फिरने लगी और आपने कौम को इस ऊँटनी के बारे में चंद हदायत दी। There were some instructions. नंबर 1, इसे इसके हाल पे छोड़ दो ताकि अल्लाह की जमीन में जहां चाहे चरती रहे। इसे बुराई की नियत से हाथ ना लगाना, ना मारना, ना हंकाना और ना कत्ल करना। एक दिन ऊँटनी की और एक दिन तुम्हारी बारी है, लिहाजा जो दिन ऊँटनी का है उस दिन सिर्फ ऊँटनी ही कुएं का पानी पीने आएगी और जो दिन तुम्हारा है उस दिन तुम पानी लेने आओ। और फरमाया कि अगर तुमने इसकी खिलाफ वर्जी की तो इसका अंजाम बहुत खतरनाक होगा। कौम समूद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के दिए हुए काम पर एक अरसा तो अमल पैरा रही, फिर उन्हें अपनी चरागाहों में और मवेशियों के लिए पानी की तंगी जो हो रही थी उससे अफसोस हुआ और वो ऊँटनी को कत्ल करने पर मुत्तफिक हुए। इस पर उन्होंने अपने एक साथी कदार बिन सालिफ को मुंतखब किया, जिसने ऊँटनी को पकड़कर तेज तलवार से उसकी कूंचे काट कर कत्ल कर डाला। बात यह थी कि कौम समूद में सदूक नाम की एक हसीन जमील मालदार औरत थी, उसकी लड़कियां भी बहुत खूबसूरत थी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी से इसके जानवरों को दुश्वारी होती थी। उसने कदार को बुलाकर कहा कि अगर तुम ऊँटनी को कत्ल कर दो, ज़िबा कर दो, तो जिस लड़की से चाहे निकाह कर लेना। वो मान गया और उसने पहले कूंचे काटी और फिर ज़िबा कर दिया। और फिर सरकशी और बेबाकी में मजीद उनकी इजाफा हुआ। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के पास आकर वो लोग कहने लगे, ए साले, तुम रसूल हो तो वो अजाब ले आओ जिसका तुमने हमसे वादा किया था। अब ये लोग जब यूं कहने लगे, ऊँटनी के कत्ल के बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने खबर देने के अंदाज में फरमाया, अपने घरों में 3 दिन तक दुनिया का ऐश कर लो, हफ्ते के दिन तुम पर अजाब आ जाएगा। उसकी इलामत यह है, पहले दिन तुम्हारे चेहरे जर्द, दूसरे दिन सुर्ख और तीसरे दिन सया हो जाएंगे, फिर अगले दिन अजाब नाजिल होगा। और ये एक ऐसा वादा है जो किसी सूरत भी गलत साबित नहीं होगा। वो 9 अफराद जिन्होंने ऊँटनी को ज़िबा किया था, आपको यानी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को भी शहीद करने का उन्होंने प्लान बनाया, लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के घर के बाहर फरिश्ते भेज दिए। जब ये 9 लोग इस गलत नियत के साथ आए, फरिश्तों उन्होंने पत्थर मारे और ये सब अफराद हलाक हो गए। और फिर पूरी कौम पर अजाब आया, मोहलत खत्म हुई। फरमान के मुताबिक चेहरे जर्द हो गए, दिन गुजर गया, चेहरे सुर्ख हो गए और तीसरे दिन चेहरे स्याह हो गए। और फिर जब आखिरी दिन था, जब अजाब का वादा था, चौथे दिन ये लोग खुशबू लगाकर तैयार हुए और बैठकर इंतजार करने लगे कि देखो कौन सा अजाब आता है। अजाब के मुंतजिर इन अहमकों ने सुबह होते ही एक हौलनाक चीख कड़क की आवाज सुनी, जमीन में जलजला आ गया और ये लोग तबाह बर्बाद होकर ऐसे हो गए जैसे जानवरों के पांव के नीचे घास आकर बिल्कुल रोंदी जाती है। और अजाब की शिद्दत का ये आलम था कि इतने बड़े कवि तवाना होने के बावजूद ये लोग ना भाग सके। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये बहुत ही ज्यादा इबरत है इस वाक़े के अंदर कि अल्लाह के नबी की बात ना मानी और अल्लाह ताला ने अजाब नाज़िल फरमाया। हमें चाहिए कि हम दीन इस्लाम पर, इसके उसूलों पर अमल करते रहें। आइए अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। नाम है हेल्थ टिप। हेल्थ टिप, आज हम बात करेंगे ओबेसिटी यानी मोटापे के बारे में। इट्स नॉट ओनली अ कॉस्मेटिक कंसर्न बट 39% पीपल इन द वर्ल्ड आर सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी। दुनिया के 39% से ज्यादा अफराद को मोटापे का शिकार है। मोटापे की आम डेफिनेशन क्या है? इट्स एन एक्चुअली accumulation of excessive fats। आपके जिस्म में चिकनाई की जरूरत है, बहुत से अहम काम हो रहे होते हैं, लेकिन अगर एक्स्ट्रा चिकनाई, एक्स्ट्रा फैट्स जमा हो जाएं तो इसको मोटापा कहा जाता है। और ये बीमारी है और तकरीबन 60 दीगर बीमारियों की वजह है। बहुत सी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस इसकी वजह से होती हैं। वो बीमारियां जो मोटापे की वजह से हो सकती हैं उनमें नंबर 1 टाइप 2 डायबिटीज है, शुगर ज़ियाबितिस का मर्ज है, हार्ट डिजीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, स्ट्रोक है यानी फॉलेज का अटैक जिसको कहा जाता है, कैंसर है। और फिर जिस तरीके से आज हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर मोटापा बढ़ता चला जा रहा है, इसकी वजूहात क्या हैं? बेसिकली इसकी 2 वजूहात हैं। एक फूड इम्बैलेंस, जो खाना हम खाते हैं उसमें एहतियात नहीं की जाती।
بیلنس ڈائٹ نہیں لی جاتی، اور دوسرا سیڈنٹری لائف سٹائل، یعنی ایسا انداز زندگی جو پہیوں پر گزرتا ہے، لفٹ پر گزرتا ہے، پیدل نہیں چلتے، چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے گاڑی موٹر سائیکل پکڑ لیتے ہیں، اور اسی طریقے سے کھانے میں احتیاط نہیں کی جاتی، جنک فوڈ زیادہ کھایا جاتا ہے، فرائیڈ فوڈ، فاسٹ فوڈ جس میں شوگر زیادہ ہے، ڈیری پروڈکٹس کے اندر اگر کیچپ کی بات کی جائے، بسکٹ، جوسز کی، چپس کی بات کی جائے، تو یہ ساری چیزیں ان دا لانگ ٹرم موٹاپے کی وجہ بنتے ہیں۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اوبیسٹی 21ویں صدی کے سب سے بڑے چیلنجز میں سے ایک چیلنج ہے، کیونکہ بہت سا سرمایہ ایسے لوگوں پر لگتا ہے۔ تو ایکسیسو ایٹنگ یعنی زیادہ کھانا، یہ بھی موٹاپے کی وجہ ہے۔ ظاہری بات ہے، جس طرح گودام ہے، اس گودام کے اندر 100 بوریاں رکھنے کی گنجائش ہے، اگر آپ 100 سے زیادہ بوریاں رکھیں گے تو وہ رکھی جائیں گی، ایکومولیٹ ہو جائیں گی، تو آپ کے جسم کو بھی جتنی گنجائش ہے اتنا کھانا کھایا جائے۔ اگر آپ زیادہ کیلوریز لیں گے تو وہ جمع ہو جائیں گی، جو موٹاپے کا سبب بن سکتی ہیں۔ اسی طرح مزید جو موٹاپے کی وجوہات ہیں ان میں ناٹ سلیپنگ انف، پراپر نیند نہیں کچھ لوگ لیتے، اور اگر نیند نہیں لیں گے تو یہ بھی موٹاپے کا سبب ہوگا۔ ہائی فرکٹوز، ایسے کھانے کھانا جس کے اندر بہت سی چینی ہے، میڈیکیشن، کچھ دوائیاں بھی ایسی ہیں۔ چائلڈہڈ اوبیسٹی، پوری دنیا میں بالخصوص UK کے اندر بچوں میں موٹاپا بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے، لیکن بچوں میں جب آپ موٹاپا کنٹرول کرنے کے لیے جائیں گے تو آپ ڈاکٹر کی مشاورت سے کریں گے، ڈاکٹر کو انوالو کریں گے، کیونکہ بچے کو ایک دم سے بھوکا نہیں رکھا جا سکتا، اس کی باڈی گرو ہو رہی ہوتی ہے، تو کریش ڈائٹ سے اس کو زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے سائیکالوجیکل ایشوز، نفسیاتی مسائل اگر ہو جائیں تب بھی انسان میں موٹاپا ہوتا ہے۔ اور فریکوینسی آف ایٹنگ، بہت زیادہ کھانا، بار بار کھانا، صبح بریک فاسٹ کیا، پھر برنچ کیا، پھر لنچ کیا، پھر ہائی ٹی لی، پھر ڈنر لیا، تو اتنا کچھ کھائیں گے تو ظاہری بات ہے پرابلم ہوگی۔ تو سب سے پہلے اب آپ کو میں حل بتاتا ہوں موٹاپا کس طرح دور کیا جا سکتا ہے۔ لائف لانگ کمٹمنٹ، پہلے اپنے آپ سے یہ ارادہ کریں پکا کہ میں نے اپنے موٹاپے کو دور کرنا ہے، اور پھر پراپر ڈائٹ روٹین، کھانے کا ٹائم فکس کریں، اسی ٹائم میں کھانا کھائیں۔ انکریز فزیکل ایکٹیویٹی، روزانہ کم از کم آدھا گھنٹہ ضرور چلے۔ پلانٹ بیسڈ ڈائٹ، زیادہ تر سبزیاں اور پھل